السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے قدم بقدم تفسیر نور میں آگے بڑھتے ہوئے آج سورہ آل عمران کی 126 اور 127 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ 126ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور اس امداد کو خدا نے صرف تمہاری بشارت اور اطمینان قلب کے سامان قرار دیا ہے۔ اطمینان قلب کا سامان ہے یہ، ورنہ مدد صرف خدائے حکیم کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اس آیت میں واضح پیغام یہ ہے کہ میدان کارزار میں سپاہیوں کو سکون، دلی آرام کی ضرورت ہے کہ ان کو آرام دیا جائے، ان کو مطمئن کیا جائے۔ جب میدان جنگ میں ہیں وہ اضطراب اور بے چینی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا پیغام ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی تیاریاں، مالی اعتبار سے تیاری ہو یا علمی اعتبار سے دانشمندان بیٹھ کے تیاری کر رہے ہوں، یا روحانی طور پر معنوی طور پر فوجیوں کو تیار کیا جا رہا ہو، یا انسانی طاقتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہو، یہ ساری طاقتیں جتنی بھی ہیں یہ سب ایک بھی اللہ کی مدد کے بغیر چارہ ساز نہیں ہیں۔ یہ تیاریاں سب کے سب مکمل طور پر اللہ کی مدد سے ہی کارساز ہو سکتی ہیں، بغیر اللہ کی مدد کے سب بیکار ہیں۔ تیسرا پیغام، اللہ کی قدرت ہمیشہ اس کی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا ممکن ہے ایسا موقع بھی پیش آئے اور کسی وقت ایسا بھی ہو کہ مسلمانوں کے سامنے شکست کا موقع آ جائے، مسلمانوں کو شکست اٹھانا پڑے، ممکن ہے یہ، کیونکہ اللہ العزیز الحکیم ہے، اللہ عزیز حکیم ہے، اس کی عزت و حکمت کا تقاضا ہے۔ البتہ مسلمانوں کے دلی سکون کے ساتھ یہ خوشخبری ہے کہ کفار کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، لہذا 127 نمبر آیت میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کفار کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، وہ رسوا ہو کر پلٹ جائیں۔ یہ جو طرفن کا لفظ آیا اس میں، یہ طرف کسی چیز کی انتہا کو طرف کہتے ہیں، نہ کہ اس کے ایک حصے کو، گوشے کو نہیں کہتے ہیں، کسی انتہا کو کہتے ہیں۔ اللہ کی غیبی امداد مسلمانوں کے لیے اس لیے ہے کہ کفار میں سے کچھ ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، ان کو رہنے ہی نہ دیا جائے۔ البتہ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر مراد، طرف سے مراد یہاں پر بزرگوں اور سرداروں کو لیا گیا ہے، یعنی جنگ بدر کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ کفار کے بزرگوں اور سرداروں کو ختم کر دیا جائے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، ائمہ کفر کو، جو کفر کے سردار ہیں، امام ہیں، ان کو ختم کر دو۔ توجہ فرمائیں، نا امیدی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ نا امیدی ہے کہ جو بالکل شروع سے ہی انسان نا امید ہے، ابتدا سے ہی اسے کچھ امید نہیں ہے، اس کو یاس کہتے ہیں، یعنی شروع سے انسان مایوس ہے۔ دوسری نا امیدی یہ ہے کہ انسان امید رکھتا ہے، امید ہے اسے کہ کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، پھر نا امید ہو جاتا ہے، یعنی امید رکھنے کے بعد نا امیدی اگر آتی ہے تو اس کو خائب کہتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں خائبین کا لفظ آیا ہے۔ اسلام میں جنگ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جنگ دفاعی ہوتی ہے، صرف اپنے ڈیفنس کے لیے ہوتی ہے کہ دشمن کے حملے کو ناکارہ بنا دیا جائے، دشمن کے حملے کو ختم کر دیا جائے۔ البتہ
کبھی کبھی اسلام کو ابتدائی جنگ بھی کرنی پڑتی ہے کہ جنگ کا آغاز کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اسلام پر جب حملے کیے جائیں گے اور خاموشی سے اندرونی طور پر تیاریاں ہوں گی، خطرات اندرونی طور پر آئیں گے، تو پھر ابتدا کرنی ہی پڑتی ہے، جنگ کرنا ہی پڑتا ہے خطروں کو ٹالنے کے لیے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، کفار کے سردار، ان کے بزرگان یا مکمل طور پر جڑ سے ختم کر دیے جائیں یا پھر ذلیل و خوار ہو جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کمزور مقابلے سے، یا کبھی موسم کی طرح کہ موسم آئے تو مقابلہ کر لیں، یا کبھی خاص کسی جگہ پر کسی ایک خاص غلط کام کے خلاف آواز اٹھائیں، تو یہ ایسے مقابلے ہوتے ہیں کہ اس سے کفار کی جڑیں نہیں ختم ہوتی ہیں۔ لہذا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کمزور اور ہلکے مقابلے سے ہم ان کو ختم کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا پیغام، مسلمانوں کو اتحاد اور طاقت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، کہ سیاسی بھی طاقت، یعنی ان کی قدرت، طاقت جو بھی ہے سیاسی اعتبار سے بھی سب اتحاد کا مظاہرہ ضروری ہے، اور یہ ایسا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ جس سے کفار مایوس ہو جائیں، بالکل مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں، جو بھی دشمن ہے وہ بالکل نا امید ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک کفار کے لیے 3 طرح کا رویہ ہے: مقابلہ کریں تو ذلیل ہوں، قرآنی اعلان ہے، مقابلہ کریں تو ذلیل ہوں، توبہ کریں تو معاف کر دیے جائیں گے، بالکل معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی بات پر جمے رہے، اڑے رہے، ضد پہ رہے، تو یقیناً آخرت کے عذاب کا سامان کریں گے، پھر آخرت میں عذاب ملے گا۔ لہذا عملی زندگی میں یہ جان لیں، جو ضدی ہوتے ہیں، جو حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، جو ضدی ہوتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، آخرت میں ہمیشہ برباد رہتے ہیں۔ کامیابی کے لیے حق کو قبول کریں، ضد سے دور رہیں۔ خدایا حق کو قبول کرنے اور ضد سے دور رہنے والوں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔